آغاز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے، جس کے ہاتھ میں فتح و نصرت ہے اور جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، پروگرام کامیاب و کامران کے ساتھ اشر حسن کامران ایک مرتبہ پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے اور سلامت کرتا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے تو مجھے آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل AHK پروڈکشن سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے، اپنی رائے کا اظہار کیجئے، اسے لائک کیجئے، اسے آگے شیئر کیجئے تاکہ ہماری بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور زیادہ سے زیادہ کامیاب لوگوں کے ساتھ لوگوں کو شناسائی حاصل ہو سکے۔ دوستو، شاعر مشرق حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، لیکن میں انتہائی معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کی روح سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ رنگ ایک ثانوی حیثیت رکھتا ہے جبکہ عورت مکمل تصویر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورت کے بغیر کائنات کی تصویر مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے میں نے اپنے آج کے اس ہفتے کے پروگرام کے لیے جس معزز ہستی کو دعوت دی ہے، آپ وطن عزیز کی معروف ماہر تعلیم ہیں، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان سے بطور پروفیسر ڈاکٹر ریٹائر ہوئی اور آج کل بھی ماشاءاللہ علم و درس و تدریس کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہے۔ میری مراد ہے پروفیسر ڈاکٹر ربینہ ترین صاحبہ سے، تشریف لا چکی ہیں، آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، ویلکم ٹو مائی شو۔ تھینک یو، آپ نے مجھے بلایا اپنے پروگرام میں۔ آپ کے ساتھ تعلق تو بہت پرانا ہے، بہت عرصے سے میں جانتی ہوں، لیکن اس طرح سے روبرو گفتگو کرنا میرا خیال ہے کم ہی موقع ملا یہ تھا۔ پہلی دفعہ ہوا ہے؟ پہلی دفعہ ہوا ہے، تو آپ کا شکریہ، آپ نے بلایا مجھے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں۔ میں اپنے پروگرام کے آغاز ہی میں جو پہلا سوال اپنے معزز مہمانوں سے کرتا ہوں، میں یہی پوچھتا ہوں کہ اپنی پیدائش، اپنی خاندانی پس منظر اور اپنی ابتدائی تعلیم کے متعلق بتائیے۔ آپ ملتان ہی میں پیدا ہوئیں؟ نہیں، میری پیدائش تو کوہاٹ میں ہوئی تھی۔ میرے والد صاحب اس وقت ایئر فورس میں وہاں ملازمت کرتے تھے، پھر وہ وہاں سے کراچی چلے گئے، تو ابتدائی تعلیم کا آغاز کلاس 2 تک کراچی میں پڑھا، اور پھر اس کے بعد والد صاحب کو شوق ہوا ہے انگلینڈ جانے کا، تو وہ ہمیں پھر ملتان چھوڑ گئے، کیونکہ ہماری فیملی ساری ملتان میں ہی تھی، تو وہ ہمیں یہاں ملتان میں چھوڑ کے چلے گئے، اور تقریباً کوئی 3.5-4 سال وہ انگلینڈ میں رہے، اور یہاں پھر ہم جو باقی تعلیم ساری تعلیم اس کے بعد یہاں ملتان ہی کی ہے، PhD تک ماشاءاللہ۔ تو اسکولنگ کہاں، کس اسکول سے آپ نے پرائمری کیا؟ میں نے ویسے تو مطلب سمجھے کلاس 3 تک تو کانوینٹ میں پڑھا 1 سال۔ اچھا، پھر وہاں سینٹ میری کانوینٹ جو کینٹ میں ہے۔ جی تو اس کچھ آنے جانے کا مسئلہ ہوتا تھا، تو پھر ہمارے گھر کے قریب تک گورنمنٹ ہائی اسکول نواں شہر، صحیح، اس میں پھر میں نے باقی تعلیم میٹرک وہاں سے کیا، اور یہ جو کچہری اب ویمن یونیورسٹی بن گئی ہے، تو 4 سال میں نے یہاں پڑھا، BA کیا۔ اس کے بعد بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی، جو پہلے اس کا نام ملتان یونیورسٹی تھا، ہمارے ہوتے ہی اس کا نام بہاؤالدین زکریا ہو گیا تھا، وہاں سے میں نے MA کیا، اور پہلی پوزیشن۔ MA کس سبجیکٹ میں کیا؟ اردو میں پہلی پوزیشن لی، ماشاءاللہ، پہلی پوزیشن لی، اور اس کے بعد میں نے یہیں سے PhD کیا۔ تو مجھے پہلے MA کے فوراً بعد بہاول نگر کالج میں لیکچرر کی ملی تھی ملازمت، لیکن یہاں پر انہوں نے آفر کیا ریسرچ اسکالر کے PhD کریں، تو ہمارا پٹھان فیملی تھی، باہر زیادہ بھیجنے کو تیار نہیں ہوتے تھے، ہاسٹل وغیرہ کبھی نہیں پسند کرتے تھے، تو والد صاحب نے کہا کہ آپ ادھر ہی رہ جائیں، تو پھر میں یہاں ریسرچ اسکالر ہوتے ہوئے نا یہاں پر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان میں اردو میں خواتین میں بھی، بلکہ اس یونیورسٹی کی خواتین میں سب سے پہلی ہوں جس نے یہاں سے PhD کیا ہے۔ اچھا، اور یہ اعزاز بھی آپ کو حاصل ہے؟ یہ اعزاز ہے مجھے، اور میں نے یہاں شعبہ اردو سے میں نے PhD کیا۔ ڈاکٹر مہر عبدالحق وہ میرے نگران تھے، بہت بڑا نام، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا۔ وہ آپ بڑی دلچسپ بات ہے کہ مہر عبدالحق صاحب کے پاس جب بھی میں جاتی تھی اپنے والد کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ، تو وہ میرے دادا جان کا ذکر کیا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے میرے دادا جان کے انڈر کام کیا تھا۔ اچھا، تو یہ ہے کہ وہ یاد کرتے رہتے تھے ان کو بھی،
تو بہت اچھے تھے ان دونوں، وہ قرآن پاک کا سرائکی میں ترجمہ بھی کر رہے تھے. جی جی بالکل، ماہر صاحب. ہاں یہ بھی ان کا بہت بڑا کام، بہت میں بڑا سمجھتا ہوں کام بڑی ہے، خدمت ہے ان کی. بڑی خدمت ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے، اور یا ڈپارٹمنٹ میں جو ہے پھر ظاہر ہے وہ پی ایچ ڈی میں نے وہاں سے کی، کیونکہ اس وقت یہاں کے ٹیچرز بھی کر رہے تھے، لیکن وہ مطلب وہ اس سے پہلے ان کا ہو گیا پی ایچ ڈی. جیسے ڈاکٹر بی اشرف ہیں، ڈاکٹر انوار صاحب ہیں، ڈاکٹر عبدالرؤف صاحب ہیں، انہوں نے کیا. پھر میرے ساتھ ہی پھر ڈاکٹر نجیب جمال صاحب نے کیا. تو آپ یوں سمجھیں کہ میں نے اپنے اساتذہ سے تھوڑے عرصے کے بعد میں نے بھی آپ نے بھی پی ایچ ڈی کر کی. لیا. جی ہاں. تو یہ ظاہر ہے میرے اساتذہ کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے گائیڈ کیا، رہنمائی کی. اور دیکھیں رہنمائی کے بغیر تو زندگی میں کسی بھی منزل کی طرف بندہ نہیں بڑھ سکتا. ہاں تو پی ایچ ڈی کرنے کے فوری بعد پھر آپ کو جاب آفر ہوئی دارالعلوم ہاں یونیورسٹی جی، سے، کیسے؟ پوسٹ آئی تھی یہاں پہ لیکچرر کی، تو میں نے اپلائی کیا تھا. تو میں پھر لیکچرر ہوگی، ظاہر ہے میں پی ایچ ڈی تھی اس وقت. تو پی ایچ ڈی کون ہوتا تھا؟ میرے جو پی ایچ ڈی کے سپروائزر جو ایگزامینرز تھے نا، ڈاکٹر گوپی چند نارنگ تھے، انڈیا گیا تھا. ڈاکٹر گوپی چند ہاں. نارنگ، اچھا اچھا. اور یہاں سے کراچی سے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، سندھ یونیورسٹی جام شورو سے ہیں. بہت صحیح. بڑا نام ہے ڈاکٹر غلام جی مصطفیٰ جی خان. بالکل. لوگ تو ان کی اتنی عزت کرتے تھے، یوں سمجھے کہ پیروں کی طرح ان کی پوجا کرتے تھے، اتنی ان کی رسپیکٹ کرتے تھے. ماشاء اللہ. تو وہ جب وائوا لینے آئے تو سفید ان کا لباس، سفید سر پہ ٹوپی لی ہوئی کپڑے والی. یہاں ان کے مرید بھی بہت زیادہ تھے. تو انہوں نے نا، ظاہر ہے میں اتنی زیادہ تو ایج نہیں تھی، لڑکی تھی، تو انہوں نے نا میرے سر پہ ہاتھ رکھا. کہتے ہیں گھبرائیے نہیں آپ، میں نے کچھ نہیں پوچھنا آپ سے. تو بیٹھ گئے. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں یہاں پر آپ نے، میں نے لکھا نا حضرت بہاؤالدین زکریا نے کافی عمر پائی. تو انہوں نے کہا یہ کافی نہیں لکھنا چاہیے، آپ لکھیں کہ انہوں نے طویل عمر پائی. بہت تو اس زبردست. طرح کے انہوں نے ہاں میرے کچھ تصحیح کی، کچھ کہا کہ اس کو اچھا. ٹھیک کر لیں، اس کو کر لیں. مطلب املا میں جیسے ہم ظاہر ہے جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کی زبان کا اثر تو ہوتا ہے نا. یقیناً. تو وہ انہوں نے پھر کچھ فارسی کے مصرے تھے وہ ٹھیک کیے، اور کچھ جو ہے انہوں نے جملے ٹھیک کیے. تو شاباش دی بہرحال. زبردست. تو ہاں. اچھا یہ بتائیے کہ فرینڈشپ کے اوپر بھی آپ ڈیفینیٹلی یقین رکھتی ہیں. اسٹوڈنٹ لائف میں کوئی دوست رہی ہیں آپ کی؟ ہاں جی، میری دوست تھی، ہم 3 سہیلیاں تھیں. ایک کی ابھی ڈیتھ ہو گئی ہے، تنویر. ابھی پچھلے سال میں اس کو آخری ٹائم پہ ان اللہ لاہور و گئی انا تھی الیہ ملنے، راجعون. کینسر ہو گیا تھا. اللہ ایک ان کو میری بری کی رحمت دوست کرے. عارفہ ہے، وہ امریکہ میں ہے آج کل. لیکن دوستی چل رہی ہے ابھی؟ کم. ایک اور ہیں ذکیہ، وہ بھی ملتان سے تھی، لاہور شفٹ ہو گئی ہیں. تو اس کے ساتھ رہتی ہے کبھی کبھی. ایک یہ ڈاکٹر عصمت جمیل ہیں، اب یہیں آپ کے قریب ہی رہتی ہے، نشیمن میں. نشیمن کالونی میں رہتی ہاں ہیں. ان سے بھی اور وہ رہتی. گورنمنٹ گرلز کالج جہانیہ کی جی جی، پرنسپل بھی رہی ہو. پرنسپل بھی رہی. جی جی. اور جو ہے ہماری سینئر تھی ڈاکٹر شگفتہ حسین، اچھا اس وقت وومن یونیورسٹی، اس سے آج تک چل رہی ہے. وہ دوستی ہے، اچھا. وہ اچھا تعلق نہیں ہے، دوستی ہے اس کے ساتھ میرا اس کے بہت ساتھ گہرا. دوستی ہے. ہاں. اچھا میڈم، میں یہ دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کا ترین فیملی کے ساتھ تعلق ہے. میرے بھی بہت سارے دوست ہیں آپ کی فیملی سے، اور یہ ملتان میں ان کا بڑا نام، بڑی عزت، بڑا بھرم اور بڑا ایک دبدبہ. تو آپ نے کو ایجوکیشن میں تعلیم حاصل کی، کبھی فیملی کی طرف سے کوئی اعتراض تو نہیں آیا؟ نہیں. میرے جو والد صاحب تھے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ انگلینڈ بھی رہے، اور صحیح. اچھے پروگریسو، ماڈرن نہیں تھے لیکن پروگریسو تھے. ہاں. تو انہوں نے بھی شوق دیکھا تو یونیورسٹی بنی تھی نہیں، تو انہوں نے پھر مطلب میں نے کہا تو داخلہ دلوا دیا میں اردو میں. تو بلکہ بعض اوقات پہنچانے بھی جایا کرتے تھے، لینے بھی اچھا اچھا آتے تھے. اچھا. تو انہوں نے مطلب تو نہیں. کتنے بہن بھائی تھے آپ لوگ؟ ہم 4 بہنیں اور 2 بھائی. اچھا اچھا ماشاء اللہ. ہاں جی. وہ لوگ بھی ایجوکیشن کی طرف آئے؟ میرے بعد میری چھوٹی بہن نے ایم اے انگلش کیا تھا اچھا. اسی بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے. تو وہ پہلے تو اس نے جاب نہیں کی تھی، بعد میں یہ بلوم فیلڈ ہال، یہ جناح میں پڑھایا اس نے. پھر بحریہ میں لاہور چلے گئے. صحیح. اچھا آپ کی ماشاءاللہ جو زندگی ہے، درس و تدریس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، بہت مصروفیات رہیں. تو آپ نے، ہمارے جو بھائی ہیں ظفر مہی صاحب، وہ بذات خود ایک بہت سوشل اور بڑے ایکٹیو آدمی ہیں.
مینگو گروورز ایسوسیشن کے چیئرمین ہیں موجود خاتون حضرات ہمارے دوست ظفر مہی صاحب، اور میڈم جو ہیں ماشاءاللہ ان کی شریک حیات ہیں. تو یہ کیسے یہ سلسلہ بنا؟ وہ آپ کے کلاس فیلو تھے یا کیا تھا؟ نہیں، ہمارے ارینج میرج تھی. ارینج میرج تھی، فیملی نے کی؟ فیملی نے کی تھی، بلکہ ہم نے شادی کے بعد ہی دیکھا تھا ایک دوسرے کو. اچھا 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 اچھا. کوئی بعض لوگ یقین نہیں کرتے، لیکن ہم نے واقعی شادی کے بعد ایک دوسرے کو دیکھا. لیکن اس کے بعد پھر دوستی ہو گئی بڑی زبردست؟ ہاں دوستی، بالکل دوستی تھی اچھی. ہم نے مطلب ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ ہی ہم نے، مطلب میری جاب تھی، وہ بینک میں ملازم تھے، ساتھ زمیندارہ بھی تھا. تو ہم میں جانتا ہوں کہ بہت مصروف آدمی، پہلے بینکر تھے اس وقت بھی بہت مصروف تھے، پھر یہ مینگرز گروورز ایسوسیشن میں آ گئے، وہ بھی مصروفیات. تو آپ دونوں بہت بزی رہے. بچوں کی تعلیم تو متاثر نہیں ہوئی؟ نہیں، بچوں کی تعلیم متاثر نہیں ہوئی. اصل میں نے گھر اور بچے اور وہ ذمہ داریاں سنبھالی تھیں اور انہوں نے باہر کی. اچھا. تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم لانا لے جانا، میں نے تو ڈرائیونگ بھی اپنے بچوں کی خاطر سیکھی. اچھا. اسکول لانا لے جانا، بلوم فیلڈ ہال میں پڑھتے تھے، جنائز میں ایک بچہ میرا بیکن ہاؤس میں تھا. صحیح. تو لانا لے جانا، ان کی پڑھائی، وہ بھی آپ کرتی رہی؟ وہ سارا میں کرتی رہی ہوں ان کے لیے. اچھا. تو یہ باہر کا کرتے رہے، زمیندارہ اپنا نوکری یہ کرتے رہے. تو گھر میں جس حد تک ہم ضرورت ہوتی تھی مدد کی تو پوری کرتے تھے. تو کبھی مطلب بچوں کو یہ لے جاتے تھے، میں لے آتی تھی، کبھی میں پہنچاتی تھی، یہ لے. ڈفرنس آف اوپینین بھی آتا تھا گفتگو میں کبھی؟ ظاہر ہے انسان ہے ہم. جی ہاں. تو آتا تو ہے، لیکن یہ ہے کہ ڈومینیٹنگ کون تھا؟ ظفر تھے. اچھا. ایک اچھی بیوی کی طرح آپ ان کی بات مانتی تھی؟ ہاں دیکھیں، میں یہ سمجھتی تھی کہ نہ بلا وجہ لڑائی جھگڑے سے نہ کوئی فائدہ نہیں ہے. صحیح. تو گھر میں سکون خراب ہوتا ہے، بچوں پر اثر ہوتا ہے. یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جو ہر لڑکی کو سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کے یہ جھگڑے ہوتے ہیں ماں سوائے بے سکونی کے اور کچھ نہیں دیتے. بس جو جاب تھی وہ یونیورسٹی تک تھی، گھر میں نہیں. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا. میرے مہمان آتے تھے، یونیورسٹی کے لوگ آتے تھے، بڑی خوشی سے گپ شپ کرتے تھے. صحیح. تو ہم انہیں لے جاتے تھے کہیں گھمانے، تو یہ ساتھ ہی جاتے تھے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہم نے ایک اچھی زندگی گزاری ہے. نہیں ماشاءاللہ بہت اچھی. ہمارے مارننگ واک فیلو ہیں ظفر بھائی، اور ماشاءاللہ بہت خوش مزاج اور بڑے اچھے بڑے جالی فیلو ہیں. اچھا، اب ہم آتے ہیں ذرا ہٹ کے آپ کے پروفیشن کی طرف. تو جب آپ نے لیکچرشپ شروع کی تو اس میں جو اس وقت کا نظام تعلیم تھا اور ایک آج کا نظام تعلیم ہے، اس نظام تعلیم نے روبینہ ترین جیسی ڈاکٹر پیدا کی، آج کا نظام تعلیم بھی ڈاکٹرز پیدا کر رہا ہے. کیسے موازنہ کریں گی آپ؟ دیکھیے، ہر جو کلاس میں داخلہ ہوتا ہے نا، سب طالب علم تو ایک جیسے ہوتے نہیں ہیں. صحیح. اس میں سے 2 4 5 آگے نکل آتے ہیں، اور پھر 2 4 پیچھے ہوتے ہیں، وہ بھی ہمت کریں تو نکل آتے ہیں. تو اس میں بھی نظام تعلیم اس وقت ہمارا لمیٹڈ تھا. مطلب ہم لائبریری جاتے تھے، ہمیں یہ فوٹو سیٹ کی زیادہ سہولت نہیں تھی. بالکل ایسا ہی ہے، ہاتھ سے ہی کام کرنا پڑتا. ہاتھ سے جو بھی کرتے تھے ہم ہاتھ سے جو کام نکلے تو وہ کبھی بھولتا نہیں ہے، وہ یاد رہتا ہے. تو ہمارا اینول سسٹم ہوتا تھا، ہم سارا کورس پڑھتے تھے، پورا پڑھتے تھے، کتابیں بھی، ناول، کہانیاں، شاعری سب پڑھتے تھے. اور ظاہر ہے ہمیں اساتذہ بھی بڑے بڑے اساتذہ ملے ہیں. تو آج کے اسٹوڈنٹ کو یہ چیز حاصل نہیں ہے تو شاید اسی کی وجہ سے کوئی پرابلم آ رہی ہے. اب سہولت زیادہ ہے. مثلا آپ ڈپارٹمنٹ سے نکلیں، آپ کو فوٹو اسٹیٹ والے ملتے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. آپ یہ جو یوٹیوب ہے یا جو نوٹس ملتے ہیں، یہ موبائل جو چھوٹا سا ہے، میرا خیال ہے کہ طالب علموں کے لیے یہ مفید بھی ہے اور نقصان دہ بھی ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس چیز سے استعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہاں، کہ اگر آپ اس میں سے کچھ بھی ڈھونڈنا چاہیں، آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے. بالکل ایسے. آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ لیں گے. لیکن اگر کچھ طالب علم اس لیے یوز کریں کہ بھی ہم نے کتاب نہیں پڑھنی، اس کے اندر ہم نے پوری کتاب، ہم نے اس کی سافٹ کاپی ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم سافٹ کاپی کے تھرو پوری کتاب پڑھ سکیں. ایک کتاب کی اپنا ہوتا ہے، کھولیں جہاں سے چاہیں پڑھیں، دیکھیں، ڈھونڈیں. میرے خیال ہے سافٹ کاپی میں شاید وہ سہولت نہیں ہوتی. میں اب لٹریچر کے بچوں کے لیے تو اسپیشلی جی بالکل ایسے ہی. تو کتاب ہونی چاہیے. کتابیں چھپ بھی نہیں ہیں، آ بھی نہیں ہیں. اور ہم اپنے طالب علموں کو کہتے تھے کہ کتاب پڑھیں، کوشش کرتے تھے
کہ وہ فوٹو اسٹیٹ والی دکان پہ صرف کتاب کی فوٹو کاپی کرنی ہے. لیکن اب یہ ہے کہ نا مطلب ظلم ہی ہے کہ انہوں نے نا وہ بنائے ہوئے دستے سے کہ یہ فلاں ٹیچر کے نوٹس، یہ فلاں ٹیچرز کے نوٹس، یہ فلاں پیپر کے نوٹس، اور اسٹوڈنٹ وہاں جاتا ہے اور بعض اوقات فوٹو اسٹیٹ سے پھر فوٹو اسٹیٹ پھر فوٹو، اصل لفظ مٹ جاتا ہے صحیح. اور وہ جو اس کی جگہ لفظ فل کرتے ہیں وہ بہت وہ خوفناک آپ نے ہوتا بڑی ہے. ٹیکنیکل بات کہی کہ جیسے ہاتھ سے لکھنے سے وہ ازبر ہو جاتی تھی چیز، جی اب آج کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس بات سے محروم ہے. دیکھیے طالب علم تو لائق ہیں، ہم سے زیادہ تیز ہیں، ہم سے زیادہ چیزیں جانتے ہیں. مثلا میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں، ٹھیک ہے نا، اب اس میں لٹریچر میں کوئی نہیں گیا، لیکن چھوٹا بیٹا میرا وہ فزکس پڑھتا ہے، وہ جی سی لاہور میں گیا تھا تو اس نے اردو لٹریچر پڑھنا شروع کیا. صحیح. بیٹی میری بڑی وہ انگلش لٹریچر ناول وغیرہ وہ بھی پڑھتی رہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو نالج میرے ان تینوں بچوں کو ہے، جو درمیان بڑا بیٹا ہے جو جس کا درمیان میں نمبر آتا ہے، وہ جو ٹیکنیکل چیزیں وغیرہ وہ جانتا ہے اپنے، وہ اس کی بات ہی اور ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ طالب علم آج بھی بہت اچھے ہیں. طالب علم یہ ہے اور یہ ٹیچرز بھی پڑھا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر کسی بھی طرح سے، میں نہیں کہتی کہ پوری کتابیں پڑھیں، لیکن ٹیکسٹ اگر تھوڑا وہ پڑھ لیں، اور اگر نہیں پڑھتے تو کلاس میں کسی بچے سے ریڈنگ کرائیں، کیونکہ ریڈنگ بہت پور ہے. وہ اتنے لفظ جو ہے نا وہ صحیح نہیں بولتے، ادائیگی جو ہے اردو ہو یا انگلش ہو وہ اس کی ادائیگی صحیح نہیں کرتے. تو اگر ٹیچر کلاس میں 10 منٹ لگا لے، 15 منٹ، اور کسی بھی سبجیکٹ کا، اور انہیں کہے کہ یہ ذرا پڑھیں، وہ ایک اسٹوڈنٹ پڑھے، 2 پڑھیں اور کلاس اس کو سنے، تو شاید وہ جو روٹین کا لیکچر ہوتا ہے اس سے ہٹ کے تو طالب علم کی توجہ بھی ہو اور سوال جواب کا سیشن بھی ہونا چاہیے. بھلے ہفتے میں 1 دن رکھیں، انہیں دیں، انہیں کہیں پڑھ کر آئیں اور سوال کریں، اس سے بھی بڑا ذہن کھلتا ہے. اچھا، ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے زمانے میں ہم لوگوں نے بھی یہ دیکھا کہ ٹیوٹوریل ہمارا ایک پیریڈ ہوتا تھا. آج وہ کالجز میں، یونیورسٹی میں وہ لیک کر رہا ہے، اس سے ہماری کوالٹی متاثر ہو رہی ہے، ایسا ہی ہے؟ دیکھیں ہمارے کالج میں بھی ٹیٹوریل تھا لیکن کبھی ہوا نہیں تھا. اچھا. ٹھیک ہے نا، بعض چیزیں ہوتی ہیں جو ٹائم ٹیبل فل کرنے کے لیے ہوتی ہیں. نہیں، ہم نے تو بہت سیکھا بھائی. اچھا، لیکن یہ جو بنے ہوتے ہیں نا بزم ادب ٹائپ کے اسٹوڈنٹس کی جو ایکٹیویٹیز کے لیے جو ہوتی تھی، اب وہاں سے طالب علم سیکھتے ہیں. وہ لٹریری فورم ہے، جی ہاں، ڈی ایس اے کے انڈر بہت سارے آتے ہیں، کمپٹیشن ہوتا ہے، آتے ہیں. اب ہمارے ہوتے ہوئے تو بہت سارے اداکار بھی آتے تھے، شاعر بھی آتے تھے. اب اگر یہ بلانا چاہیں آتے ہیں لوگ، بہت کچھ ہے. لیکن یہ ہمارے پاس اتنی سہولت نہیں تھی کہ ہم نیٹ کھولیں اور ان کو دیکھ لیں، ان کی کتابیں چیزیں پڑھ لیں سارے، وہ چیز ہمارے پاس نہیں تھی، ہمیں ڈھونڈنا پڑتی تھی. اب اس یہ جو کمی ہے، اس کا ذمہ دار آپ کس کو ٹھہراتی ہیں؟ سسٹم کو؟ دیکھیں سسٹم تو بنا ہوا ہے، اصل میں سسٹم کو چلانے پر ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے. اصل بات ہے سسٹم کو آپ نے چلانے والے چلانا کیسے، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. سسٹم دوسرا یہ ہے کہ نا اب نا اسٹوڈنٹس کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، ادارے کم ہیں، پھر پرائیویٹ ادارے آ گئے ہیں کمپٹیشن میں. اب پرائیویٹ ادارے کچھ تو بہت بڑے ہیں واقعی، جہاں سے سیکھتا ہے بچہ، لمز ہے، نسٹ ہے، بڑے بڑے ادارے ہیں. لیکن کچھ جو چھوٹے چھوٹے کھل گئے ہیں تو وہ کاغذ کو فل کرتے ہیں کہ یہ پڑھا رہے ہیں، یہ پڑھایا، اتنے لیکچر ہوا، اندر کیا ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا. اس کا نہیں زیادہ پتہ تو چلتا. بات یہ ہے کہ اب جیسے ہر کوئی ایم فل کر رہا ہے، اسکول ٹیچر کر رہے ہیں، کالج والے کر رہے ہیں، لیکن ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں آنا نہ پڑے. ہم صحیح. کلاس اگر وہ جیسے ہمارے زمانے میں تھی کہ ہمیں پتہ تھا کہ ہم نے آنا ہے، کوئی دوسری بات نہیں ہے. اب یہ ہے کہ نا وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اگر نہ آئیں اور کس طرح ہماری اٹینڈنس لگ جائے اور نمبر بھی ہمارے جو ہے 4/4 ہی ہو، پورے نمبر ہیں، تو یہ چیز ظاہر ہے تباہی کا ہے. یہ اس کے بارے میں کوئی ایسی چیز لانی پڑے گی کہ اب دیکھیں بے شمار ایم فل ہیں، بے شمار پی ایچ ڈی ہیں، لیکن اچھے پی ایچ ڈی اتنے نہیں ہیں. جو اچھے ہیں
وہ کہیں نہ کہیں یونیورسٹی میں آ جاتے ہیں. یہ کمی دیکھ کر دکھ تو ہوتا ہوگا، آخر ہماری اپنی قوم ہے، ہمارے اپنے بچے ہیں. نہیں دکھ تو نہیں ہوتا، لیکن میں افسوس ہوتا ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. سوچتی ہوں کہ نا اب جو بہت سارے بچے پڑھ رہے ہیں ان کے پاس ڈگریاں تو ہیں نا، لڑکیاں بھی پڑھ رہی ہیں، لڑکے بھی پڑھ رہے ہیں، کبھی کسی کو شاید زیادہ نہیں تو تھوڑا سا شعور تو آیا ہوگا نا ان میں. تھوڑا بہت تو آتا ہی ہے، تھوڑا بہت تو آ ہی جاتا ہے نا. جو وہ روٹین کی لائف گزارے تو اس سے تو بہتر ہو مختلف ہو جاتا ہے، اس جاتا سے ہے. بہتر ہو جاتے ہیں. یہ تو ہے، کوشش کرتے رہیں، ہو سکتا ہے ہم زیادہ بہتری ابھی میں ایک ڈاکٹر صاحب کا انٹرویو کر رہا تھا تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس وقت انوویشن کا دور ہے. یورپ میں، دیگر ممالک میں جو کامیاب ممالک ہیں، حتیٰ کہ وہ انڈیا کی بھی بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ انوویشن کا دور ہے. ہمارے یہاں جو گریجویٹ بچہ ہوتا ہے ہم اس کو وہ چیز پڑھاتے ہی نہیں ہیں، پڑھا ہی نہیں رہے جس کی طرف دنیا اس وقت جا رہی ہے. ایسا ہی آپ بھی یہی سمجھتی ہیں؟ ہاں کسی حد تک تو یہ دیکھیں، اب پھر وہی بات ہے کہ ہم اپنی یونیورسٹی کو تو مطلب وہ کچھ نہیں کہتے، لیکن یہ ہے کہ نا کچھ ادارے واقعی ایسے ہیں کہ جو انوویشن کی طرف ہی لے جاتے ہیں بچوں کو، نئی چیزیں کچھ ادارے ہم کچھ ادارے ہیں، لیکن ان کی فیسیں اتنی زیادہ ہیں کہ عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا. بالکل ایسے ہی، بالکل بڑا ٹیکنیکل بات آپ نے کہی ہے. اچھا گورنمنٹ دیتی ہے، جب تک میں یونیورسٹی میں تھی تو مختلف HEC کے تحت اسکالرشپس آتے تھے، USAID کے آتے تھے، پھر یہ کوئی مطلب شہباز شریف اسکالرشپ اسکیم آ گئی، پھر احساس والے آ گئے، انہوں نے بچوں کو جو ہے ان کی فیسیں واپس کرنا شروع کی. لیکن ہوا کیا، بچے ماں باپ سے لے آتے تھے پیسے اور جب یہاں سے ملتے تھے وہ اپنی جیب میں ڈالتے. ایسا ہی ہے. اچھا اب یہ اس سسٹم کو کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ بچے والدین سے لے کر آئیں اور دھوکہ کریں اور اپنے پاس رکھیں. مطلب میں موسٹلی بچے ایسے کرتے تھے، کم ہوں گے. اچھا جھوٹ بھی بولتے ہیں بعض، کیونکہ ہم نے انٹرویوز بھی کیے تھے بچوں کے. تو یہ تھا کہ نا اس کی بجائے اگر گورنمنٹ یہ سسٹم کر دے کہ فیس ڈائریکٹ ان کے یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں جائے اور یونیورسٹی ان کے فیس میں پے کرے، بجائے اس کے کہ آپ بچوں کو لائن میں کھڑا کریں، آپ ان کو پیسے دیں، ان کو آپ پیسے دیں، ان کو چیک دیں. وہ کبھی کسی کلرک کی منت کریں گے، وہ انٹرویو دینے آئیں گے، وہ جھوٹ بھی بہت سارے بول رہے ہوتے ہیں کیونکہ پیسے مل رہے ہوتے ہیں نا. تو اس سے نہ بچانا چاہیے. تو یہ چیز کریں کہ یہ فیسیں دیں، اچھی بات ہے، یا تو فیس معاف کر دیں اور گورنمنٹ اس یونیورسٹی کو اتنے پیسے فنڈ کر دیں، ٹھیک ہے نا، جو ان کی فیس کو کمپنسیٹ کریں. تو یہ، اور اگر کی پوزیشن وغیرہ ہاں ان کو دیں، جو پوزیشن ہولڈر بچے ہیں ان کو ضرور دیں پیسے، تاکہ ان کو خوشی ہو، ان میں ایک احساس پیدا ہو، اپنے کام کریں. لیکن فیس کے نام پہ جو چیک دیتے ہیں نا، مطلب میں اس کو مناسب نہیں سمجھتی. اچھا میں یہاں ایک پرسنل سا سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ زندگی نے آپ کو بہت کچھ دیا، الحمدللہ ماشاءاللہ، ایک بہت باعزت باوقار خاندان میں آپ کی پیدائش ہوئی، بہت باعزت و باوقار شخص کے یہاں پیدا ہوئی. آپ کے والد صاحب کا میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد آپ کی تعلیم و تدریس بہت اچھی ہوئی، پھر آپ ماشاءاللہ ایک بہت ہی معتبر شخص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رشتہ ازدواج میں باندھ دیا. پھر آپ ڈاکٹر ہوئی اور یونیورسٹی میں آپ نے پڑھایا، اتنا کچھ وقت نے دیا. پھر آپ نے جو وقت کو لوٹایا ایک ٹیچر کی حیثیت سے، ایک بیوی کی حیثیت سے، ایک ماں کی حیثیت سے، ایک انسان کی حیثیت سے، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ اب وہاں میں مطمئن ہوں. دیکھیے 3 بچے ہیں میرے، تینوں نے اپنی مرضی تینوں بڑے کامیاب ہیں، تینوں بڑے کامیاب ہیں، تینوں کامیاب. دیکھیں بیٹی میری یونیورسٹی میں پڑھا رہی ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کی تعریف کرتے ہیں بچے، میں نے سنا یہ ہے. اچھا دوسرا بیٹا ہے، اس نے سڈنی سے UTS سے، وہاں سے اس نے پروفیشنل اکاؤنٹنگ میں اس نے ماسٹر کیا. اچھا جاب تو نہیں ہے، واپس پھر وہ واپس آ گیا ہمارے پاس ہی. تو ظفر صاحب کے ساتھ جو ہمارا باغ ہے، ایک زمانہ ہوتا تھا ٹھیکیدار کو دیتے تھے پیسے، دیے نہ دیے. اس نے آن لائن اس کی مارکیٹنگ شروع کی اور بڑا اچھا اس کا کامیاب اس کا تجربہ رہا، اور وہ چیزوں کو جانتا ہے. اگر اس کے ہاتھ میں فارمنگ دیں تو وہ میرا خیال ہے کہ ملک صاحب سے شاید تھوڑا الگ کچھ اپنا بنائے، کچھ اس سسٹم کو لے کے جانا ہوگا اس کو. اچھا ملک صاحب خود بھی جو ہیں، جو نئے جو لیٹسٹ جو
مینگو کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ جس طریقے سے اس کی افزائش ہے، ورائٹی ہے، ایکسپورٹ کوالٹی ہے، اور اس کے جوس وغیرہ چیزیں وہ اس میں کر رہے ہیں، تو یہ اس کے لیے یہ بیسٹ ہے. اور اس کے علاوہ بھی اگر کرنا چاہے تو کرے. چھوٹا میرا بیٹا ہے، وہ فزکس میں گیا، اس کو سائنٹسٹ آپ کہیں کچھ، اس کا بھی اسکالرشپ اس کو ملا تھا HEC کی طرف سے. وہ UK کی یونیورسٹی لاہور، وہ وہاں PhD کرنے گیا. اس کے لیے میں دعا مانگتی ہوں کہ اللہ میں اس کو اللہ کامیاب اس کو کرے، کامیاب کرے. لیکن وہ واپس آئے گا. میرا اس سے میرا یہی وعدہ ہے کہ وہ PhD کر کے واپس آئے پاکستان اور اپنی یونیورسٹیز کو سرو کرے، اور میرا خیال ہے کہ وہ کرے گا انشاءاللہ وہ العزیز. کرے گا نہیں انشاءاللہ، ماشاءاللہ کرے گا. اتنے اچھے ماحول میں وہ پلا بڑا ہے تو ڈیفینیٹلی وطن کے ساتھ محبت اس کے اندر ہوگی. اچھا، زندگی میں کبھی کوئی ریگریٹ بھی رہا کہ کاش یہ زندگی کا یہ فیز جو ہے یہ نکل جائے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں. مطلب میں سمجھتی ہوں میں نے ایک اچھی مطمئن زندگی گزاری ہے ماشاءاللہ. میرا شوہر سے آپ پوچھیں گے تو مجھے نہیں خیال کہ ان کو مجھ سے کوئی شکایت ہو. بچوں کی میں نے پرورش اچھی، میرا تھا کہ پڑھیں اور اچھے انسان بنیں، تو وہ الحمدللہ اس میں میں کامیاب ہوں. اور ایز اے ٹیچر جو میرا ہے، جتنے بھی طالب علم جن کو میں نے پڑھایا ہے، میں سمجھتی ہوں ان میں سے کم 90% تو محبت کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ کریڈٹ ہے. اور ابھی بھی مطلب میں اب آج کل تو نہیں پڑھا رہی کہیں بھی، تو جہاں میرے طالب علم ہیں کہیں بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں تو آپ بتاتی ہیں ماشاءاللہ بالکل. اور لفظ کے ساتھ آپ نے رشتہ توڑا نہیں ہے. آپ کی بک بھی تو لکھ رہی ہیں نا آپ؟ میری وہ بک کی تاریخ ادبیات ملتان، تو وہ پہلے تو ملتان کی شاعری پر تو تھی، بہت لوگوں نے لکھے تھے، تو فکشن پر اور تنقید اس پر نہیں تھا. وہ میری 2014 میں شائع ہوئی تھی. تو آج کل میں اس کو اپ ڈیٹ کر رہی ہوں، تو وہ میں انشاءاللہ وہ بھی چھپ جائے گی. تو وہ ملتان کی تاریخ پر ماشاءاللہ. اچھا، اب ڈاکٹر صاحب ہم پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں. آپ اپنی تمام تر کامیابیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے تمام پورے کیریئر کو ذہن میں رکھتے ہوئے، موجودہ حالات میں جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں، جو نئے لوگ درس و تدریس کے ساتھ جو تعلیم دے رہے ہیں یا جو تعلیم لے رہے ہیں، ان کے لیے کیا خاص پیغام دینا چاہیں گی؟ دیکھیے، جو تعلیم دے رہے ہیں تو ان سے میں یہی کہوں گی کہ بچوں پر توجہ دیں، ان کی تعلیم پر، ان کو پڑھنا لکھنا اس کی طرف راغب کریں. خاص طور پہ میرے جو اساتذہ ہیں کہ وہ جو کام انہوں نے اپنے ذمہ لیا ہے، جو ان کا فرض ہے، اس کا ایمانداری سے وہ نبھائیں. تو میرا نہیں خیال کہ بچے ہمارے پیچھے رہ جائیں. اور اسی طرح بچوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ بچوں کے لیے یہ ہے کہ محنت کریں اور پڑھیں. ابھی دیکھیں 1100 میں سے 1100 نمبر لے لیتے ہیں بچے، 1100 کے قریب تر وہ لے رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا واقعہ سناؤں کہ میرا بیٹا ابھی انٹرویو دینے گیا اور اس کے نمبر تھے کوئی تقریباً 650، نہیں ہاں بہت زیادہ نہیں تھے، لیکن فرسٹ ڈویژن تھی. اور ایک اور بچہ آیا ہوا تھا جو پنجاب کالج میں انٹرویو دینے گیا ہوا تھا. تو وہ انہوں نے اس سے پوچھا کہ زولوجی کا مطلب کیا ہے، وہ نہیں بتا سکا. انہوں نے فزکس پوچھا کہ فزکس کیا ہے، نہیں بتا سکا. اس بچے کے نمبر میرے بیٹے سے بہت زیادہ تھے، اس نے بتا دیا. مقصد یہ ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں آپ کو پتا ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. صرف اتنا ہے کہ جو بھی پڑھیں محنت سے پڑھیں اور آپ کو پتا ہو کہ کیا. لیکن میرا جو ایک تجربہ ہے کہ جب ہم طالب علم ہوتے شاید ہم اتنا زیادہ نہیں پڑھتے جتنا ہم استاد ہو کے پڑھتے ہیں. وہاں پہ ہم مختلف چیزیں پڑھتے ہیں اور زیادہ پڑھتے ہیں. جی معزز خواتین و حضرات، آپ نے دیکھا کہ ہماری آج کی معزز مہمان پروفیسر ڈاکٹر روبینہ ترین صاحبہ کے ساتھ کس قدر دلچسپ گفتگو رہی، اور انہوں نے بہت خوبصورت پیغام دیا درس و تدریس سے متعلقہ لوگوں کے لیے جو علم دے رہے ہیں اور جو علم لے رہے ہیں، کہ جان کر پڑھیں. یہ دیکھیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور ٹیچر یہ دیکھیں کہ وہ کیا پڑھا رہا ہے، پھر انشاءاللہ العزیز منزلیں بہت زیادہ دور نہیں رہ جاتی. میری معزز مہمان محترمہ پروفیسر ڈاکٹر روبینہ ترین صاحبہ، میں آپ کا انتہائی ممنون و مشکور. میں آپ کی شخصیت کا احاطہ تو نہیں کر سکتا، ایک قطعہ میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گا کہ امور علم و حکمت میں کوئی ثانی تیرا لائے، امور علم و حکمت میں کوئی ثانی تیرا لائے، جو بیٹھے ہم نشینوں میں تو یکتا نظر آئے.
دعا دیتے ہیں تجھ کو چاند تارے عظمت دانش، دعا دیتے ہیں تجھ کو چاند تارے عظمت دانش، مقام زندگی میں ہر قدم پر ہر خوشی پائے۔ بہت شکریہ، آپ نے میرے سے زیادہ میری تعریف کر دی ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ آپ کی محبت، آپ کی شفقت کا شکریہ آپ کا۔ اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میرے پروگرام میں تشریف لائیں، ہمیں عزت بخشی۔ انشاءاللہ العزیز پھر بھی آپ کو بلوائیں گے اور پھر آپ سے اسی طرح سے دلچسپ باتیں ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ جی معزز خواتین و حضرات، آپ نے دیکھا ہماری آج کی معزز مہمان پروفیسر ڈاکٹر روبینہ ترین صاحبہ کے ساتھ انتہائی دلچسپ گفتگو رہی۔ آپ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی یہ نشست کیسی لگی۔ پروگرام ختم ہو رہا ہے اور پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کیا کرتا ہوں، اور آج کی چھوٹی سی بات خواجہ عدنان ظہیر صاحب کے شکریہ کے ساتھ یہ ہے کہ رشتوں کی قدر کیا کریں، کیونکہ پھر تصویریں کسی کی کمی کو پورا نہیں کرتی۔ پروگرام کامیاب و کامران اپنے اختتام کو پہنچا۔ اشر حسن کامران اپنے پروڈکشن انچارج محمد احمد اور ان کے اسسٹنٹ سید نبیل حسین اور خرم شہزاد کے ساتھ چاہتا ہے آپ سے اجازت۔ انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے پھر کسی بڑی شخصیت کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ اس وقت تک رکھیے گا اپنا اور اپنی اقدار کا بہت بہت خیال۔ اللہ نگہبان۔